یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یقیناً اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے. اللہ کے نزدیک تم میں باعزت جو ہے گورا نہیں ہے، کالا نہیں ہے، پیلا نہیں ہے، سرخرو نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو. بلال حبشی دل میں تقوی ہے، اسے عمر فاروق بھی سیدنا بلال کہہ کر پکار رہے ہیں. یہ اسلام کا کمال ہے. اسی وجہ سے ایچ جی ویلز نے، اگرچہ اس نے اپنی جو تاریخ عالم کی دوسری کتاب ہے، 2 کتابیں اس شخص نے لکھی ہیں اور بہت دونوں قیمتی ہیں، بہت معلوماتی ہیں. اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ بڑی ہے. اس میں جو حضور پر چیپٹر ہے، پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں حضور کی سیرت پر بڑے رقیق حملے کیے گئے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ آج کل کا ہمارا جو ہے کیا نام ہے اس کا، سلمان رشدی، اسی طرح کے حملے اس نے کیے. اور یہ صرف بتا بھی اس لیے رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے اسٹیبلش جو ہے دشمن ہے، دوست نہیں ہے حضور کا. اس لیے کہ عربی کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. تو اسٹیبلش ہوا کہ دشمن ہے. لیکن جب آیا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کے اوپر اس نے کوٹ کیا، اس میں جو الفاظ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے. یہ آپ حیران ہوں گے، امریکہ میں جو ایکسٹریمسٹ تحریکیں ہیں کالوں کی، بلیکس جو ہے امریکنز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، یہ گورے جو ہیں یہ گھٹیا ہیں. ان کا کہنا یہ کہ ہمارا رنگ پکا ہے، ہم پکے ہیں، پوری تخلیق شدہ تو ہم ہیں، یہ تو کچے لوگ ہیں، ان کا رنگ کچا ہے، ان کی حیثیت جو ہے گھٹیا ہے. اور وہ اپنے جو ان کے مراکز ہیں ان میں بیٹھ کر وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، گوروں کا، اور ایسے ایسے فقرے چست کرتے ہیں. اس معاملے میں بہت تیز ہیں. اس حوالے سے میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے حدیث میں پڑھا کہ اچھا کالوں کو بھی یہ احساس تھا کہ ہم افضل ہیں. تو میں نے تو امریکہ میں جا کے دیکھ لیا، حضور نے اس کی بھی نفی کی. نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے. دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. کون اونچا کون نیچا، کون بڑھیا کون گھٹیا، کون اعلیٰ کون ادنا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. ان جملوں پر ایچ جی ویلز نے جو تبصرہ کیا ہے، بہت پیارے الفاظ تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کا تازہ ایڈیشن جو ہے اس میں سے ان کو نکال دیا گیا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مبادہ آپ کہیں جا کر وہ کتاب تلاش کریں اور دیکھیں کہ اس میں تو نہیں ہے یہ الفاظ. تو آپ اگر جائیں اور جو پبلک لائبریری ہے، پنجاب پبلک لائبریری یا کسی اور لائبریری سے پرانا ایڈیشن نکالیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. Although the sermons of human equality, fraternity and brotherhood were said before also. اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے. And we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. اور ہمیں حضرت مسیح ناصری کے کلام میں بھی اس کے بہت سے واعظ ملتے ہیں. عیسائی ہونے کے باوجود لکھ رہا ہے یہ. But it must be accepted. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد کی ہستی تھی صلی اللہ علیہ وسلم who established a society based on these principles for the first time in human history. جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا.